بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من علي فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفو تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين محمد وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء فباه عجباه كيف هذه الغفلة وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل سيضرب عليهم طبل الرحيل فيرتحلون عما قليل وأسفاء إلى متى تلك الركضة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر المعروفة لا يدوم أحوالها ولا تسلم نزالها العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ السبيلا وفقدت أجسادهم وأميت أخبارهم عمدا طويلا جيران لا يتانسون وأحباء لا يتداورون وغربتاه من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحت حفرتنا ومفرد غربتنا ومصيبته معسر الطلب وأبعد السفر وأقل الزاد نفسه إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد وحزنا إذا انقطع ذكرنا عن خواطر الأحباء والأقرباء وأكلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعذاء فليبكي الباقون قبل أن لا ينفع البكاء ويستغفرن عن الخطيات التي تحول بين الأمهات والآباء إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولباس التقوى ذلك خير صلوات پر محمد وآل محمد اللهم صل حدیداً سب سے پہلے آج دن کی مناسبت سے جو آج روز شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے اللہم صلی اللہ محمد و محمد اس کی مناسبت سے بالاخص امام زمان علیہ السلام اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تسلیت پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کے سامنے میں نے ایک مختصر آیت
جو سورہ اعراف کی 26 نمبر آیت کا ایک جز پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے لباس التقوی ذالک خیر، یعنی سب سے بہترین لباس جو ہے وہ لباس تقوی ہے۔ اور آج جو روز جمعہ ہے اس میں جو خطیب جمعہ ہے اس کے اوپر فرض ہے کہ پہلے خطبے میں اپنے آپ کو اور مومنین کو تقوی کی نصیحت کرے اور دوسرے خطبے میں حالات حاضرہ سے خبردار کرے۔ اب اسی کے ضمن میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ سب سے بہترین جو لباس ہے وہ لباس تقوی ہے۔ اور لباس 3 طرح کے لباس ہیں۔ ایک لباس ستر ہے جس کو لباس پردہ کہتے ہیں، جو انسان کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا لباس لباس ریش، یہ دوسرا لباس ہے جو لباس ریش ہیں، اور تیسرا لباس جو خدا نے فرمایا ہے کہ وہ لباس تقوی ہے، یعنی سب سے پاک اور سب سے اچھا اور سب سے مضبوط جو لباس ہے وہ لباس تقوی ہے۔ اب اسی کے ضمن میں جو یہ خدا نے فرمایا ہے کہ جو لباس تقوی ہے جو سب سے مضبوط ہیں، لباس ستر اگر کہا جائے تو وہ انسان کو اسی دنیا میں باہر نکلتے ہوئے جب تنہائی میں ہو تو اس وقت ضرورت نہیں، جب لوگوں کے سامنے آنے تو تب انسان کو اس چیز کی ضرورت ہے، لیکن یہ جو لباس تقوی ہے یہ انسان کو ہر گناہ سے دور رکھتا ہے۔ یعنی لباس تقوی انسان کو اس دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ تقوی سے مراد کیا ہے؟ تقوی یعنی ایک کل ہے جس میں طرح طرح کے جز پائے جاتے ہیں۔ یعنی تقوی میں سب سے مہم جو ہے وہ والدین کا احترام۔ اگر انسان اپنے والدین کا احترام نہ کرتا ہو اور وہ پوری ساری زندگی اپنی عبادت خدا میں صرف کر دے تو اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی اگر وہ عبادت کر رہا ہے والدین کا وہ احترام ہی نہیں کرتا اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب اگر انسان ہمسایوں کا حقوق نہ رکھتا ہو، اپنی اولاد کی تربیت نہ کرتا ہو طرح طرح کے، یعنی تقوی میں یہی شامل، عزاداری امام حسین علیہ السلام تقوی میں شامل، ہمسایوں کا حقوق یہ بھی تقوی میں شامل، یعنی جو بھی نیکی کا اگر آپ نام لیں گے وہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ تقوی پر ہے۔ اب تقوی، اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، صلوات پڑھیں محمد علیہ، بی بی فرماتی ہیں کہ آپ کی دنیا میں مجھے 3 کام ایسے ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں۔ 3 کام بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے بہت پسند ہیں، اور وہ کون کون سے؟ پہلے بی بی فرماتے ہیں مجھے تلاوت قرآن سے بہت زیادہ پیار ہے، اس دنیا میں میں تلاوت قرآن سے عشق کرتی ہوں۔ یعنی مومن پھر وہ ہے کہ جو اگر بی بی کو مانتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ تلاوت قرآن سے مانوس ہو، یہ ایک پوائنٹ۔ دوسرا بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے اپنے بابا کا چہرہ دیکھنا بہت زیادہ پسند ہے۔ اب یہ اپنے بابا کا، یعنی جس کا بابا تمام انبیاء مرسل کا وہ سردار ہو اور اس کا چہرہ دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ یعنی آج ابھی ہمارے معاشرے میں اگر یہ دیکھا جائے، اور اس کے ضمن میں ایک جملہ کہوں کہ والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا کتنی عبادت ہے، یہ عام انسان کی میں بات کر رہا ہوں۔ یعنی ایک شخص تھا وہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ میں حج پہ آیا تھا، اتنا مال میں نے خرچ کیا لیکن حج کو میں نہیں پا سکا، میں حج انجام نہیں دے سکوں، مجھے بتائیے میں بہت مالدار ہوں، میں کیا خرچ کروں کہ حج کا وہ ثواب میں پا سکوں؟ پیغمبر نے فرمایا تم جو کچھ چاہتے ہو وہ خرچ کرو لیکن تم حج کا 1% ثواب اب وہ نہیں پا سکو گے۔ کہا ایسے کیا ہوا؟ پھر پیغمبر فرماتے ہیں آؤ میں آپ کو ایک آسان رستہ بتاتا ہوں، اگر تمہارے گھر میں والدین زندہ ہیں تو 1 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کی طرف 1 مرتبہ اگر اپنے والدین کے چہرے کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھو تو اللہ 1 حج کا ثواب آپ کو عطا کرے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اب بی بی اپنے بابا کی زیارت کر رہی ہے،
یعنی جس کا بابا تمام انبیاء کا سردار، اس باپ کے چہرے کی زیارت کرنا کتنا بڑا ثواب تھا۔ اب پھر بی بی جب بھی پیغمبر کہیں سفر پہ جاتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو ملتے، جب واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو ملتے۔ اب تیسرا بی بی فرماتے ہیں کہ مجھے کیا کام ہے، مجھے آپ کی دنیا میں کیا چیز پسند ہے؟ بی بی فرماتے ہیں مجھے راہ خدا میں خرچ کرنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی راہ خدا میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ مال۔ راہ خدا میں سب سے زیادہ کیا خرچ ہوتا ہے؟ مال۔ اب بی بی فرماتے ہیں مجھے راہ خدا میں خرچ کرنا تیسرے نمبر پہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب کس طرح کتنا خرچ کیا؟ حتیٰ کہ بی بی کی زندگی میں اتنا خرچ ہوا کہ بی بی کے سامنے ایک وقت کا کھانا ہوتا تو اگر کوئی آ جاتا تو بی بی اپنا جو بچا ہوا کھانا تھا اگر باقی نہیں بھی تھا تو وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی بی بی۔ اب یہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد کیا فرماتے ہیں؟ انفاق کے بدلے میں، یعنی جو صدقہ ہے، یہ صدقہ کی اہمیت کیا ہے؟ یہ بھی ایک تقویٰ ہے۔ اب امام فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کو قبول کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، لیکن امام فرماتے ہیں ایک صدقہ ایک ایسی عبادت ہے جو خدا کہتا ہے میں مستقیماً جو صدقہ دے رہا ہوتا ہے میں اس سے وصول کرتا ہوں۔ یعنی اتنی زیادہ مہم، اتنی زیادہ اہمیت صدقہ کی۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں ایک کھجور اللہ کی راہ میں وہ دیتا ہے کسی کو تو وہ قیامت کے دن کیا پائے گا؟ قیامت کے دن وہ ایک کھجور نہیں، 10 کھجوریں نہیں، بلکہ وہ کوئی عہد جتنا وہ جو اس نے مال خرچ کیا وہ ایک کھجور کے بدلے میں وہ قیامت کے دن اس کا اجر پائے گا وہ، یعنی اتنا زیادہ مہم۔ اب اسی پہ مال کی اہمیت کے بارے میں بھی اب پیغمبر گرامی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر فرماتے ہیں نعم العون علی التقوی اللہ الغنا۔ اب یہ حدیث بہت مہم، اب پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں یعنی جو تقوی ہے انسان کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اللہ کے زیادہ نزدیک ہونے کے لیے سب سے مہم چیز کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ بعد کی چیزیں۔ اب پیغمبر فرماتے ہیں سب سے جو مین چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ مال ہے۔ سب سے مین چیز جو ہے وہ آپ کے لیے جو مددگار ہے، آپ کی مدد کرے گا اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ مال ہے۔ اب وہ مال کیا ہے؟ یعنی وہ مال جو انسان حلال طریقے سے کماتا ہے، لیکن یہی مال اگر اس سے محبت کی جائے تو انسان اس کو محبوب قرار دے گا، اور محبوب کے لیے انسان ہر چیز کو اپنی کو قربان کر دیتا ہے۔ اگر مال اگر وہ اس کا محبوب ہو گیا تو سمجھے اس نے ہر چیز اپنی برباد کر دی۔ اگر خدا محبوب ہو گیا تو وہ اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے گا۔ یعنی مال ہونا مہم نہیں ہے، مال سے محبت کرنا یہ سب سے زیادہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ یعنی مہم کیا ہے؟ مال ہونا بہتر ہے لیکن مال سے محبت کرنا یہ بہتر نہیں ہے۔ خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ مال ہو لیکن مال سے محبت نہ ہو۔ اب اسی طرح جب انسان کے پاس مال ہو تب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، تب وہ مسجد و امام برگاہ، تب وہ عزاداری پر خرچ کرے گا۔ اگر مال ہی نہ ہو تو وہ کیا خرچ کرے گا؟ اس کے پاس کچھ خرچ کرنے کو ہے ہی نہیں۔ یعنی اگر یہ انسان کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مالدار ہے اس کی تمام نیکیاں افضل ہیں، وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ایک انسان کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال ہے، وہ اس کو خرچ کر رہا ہے، لیکن دوسرے جو امور ہیں اس کے اوپر بھی عمل کر رہا ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے بالکل بیکار گھر میں بیٹھا ہوا، لیکن اس کا کام کیا ہے؟ مانگنا۔ اب وہ برابر ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہے ایسا۔ مانگنے والے کی نیکیاں وہ اتنی مہم نہیں ہے جتنی وہ اس جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کا مہم ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ زہد یعنی تقوی سے مراد کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ امام نے کیا جواب دیا؟ تقوی سے مراد یہ ہے اگر کوئی چیز انسان کو نہ ملے اس پر صبر کر لے، کوئی چیز نہ ملے تو اس کے اوپر صبر کر لے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ شکایت کرنے لگے، یا اللہ مجھے تو دیا نہیں، میں تو آپ کی زیادہ عبادت کرتا ہوں، تو فلاں ہے وہ تو آپ کے سامنے جھکتا تک نہیں. یہ تقوی نہیں ہے. شکایت نہیں کرنی. اگر کوئی چیز مل گئی ہے تو فوراً اللہ کی راہ میں شکر ادا کرو، اسی چیز کا نام تقوی ہے. یعنی جو چیز اللہ کی طرف سے آپ کو نہیں ملی اس کے اوپر صبر کر لو، اور جو چیز مل گئی ہے اسی ملنے کے بعد فوراً اللہ کی بارگاہ میں شکر کر لو. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. محمد محمد وعجل فرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمت غضب وبسط الیدین بالرحمہ. سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها. سبحان من لا يزداد على معاصي العباد الا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب الا عفوا وصفحا. نشهد ان لا اله الا هو العطوف على العباد بجوده والعواد على المذنبين بحلمه. ونشهد أن محمدا نبيا وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين رحمة للعالمين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قادة الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة. أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوزار التي أثقلت ظهوركم، فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. قال الله تعالى وقوله الحق توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا لصفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيدة النساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان باهي أثار البدعة والطغيان هادب من نية الشرك والنفاق حاسد فروع البغي والشقاق صلوات الله عليه وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام متى صلت الليالي والأيام. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وكهل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وزيارة الإقبال وعلو الدرجات. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پر محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا وان اعقل الناس عبد عرف ربه فعتاه وعرف عدوه فعصاه. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان، پہلا خطبہ تقوی کے متعلق، دوسرا خطبہ حالات حاضرہ کے متعلق. اب جو میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں
وسلم۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ سوچو کہ تم میں عاقل ترین انسان کون ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ عاقل ترین، عقل جو رکھتا ہے وہ کون ہے؟ سب سے پہلا عبد عرف ربہ، وہ اپنے پروردگار کو پہچانے اور پھر اس کو پہچاننے کے بعد اس اپنے پروردگار کی اطاعت کریں، اور اس کے بعد وعرف عدوہ فعصیٰ، اور دوسرے نمبر پہ اپنے دشمن کو پہچانے، یعنی اپنے خدا کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو پہچانے اور پھر اس کی نافرمانی کریں۔ اب یعنی جو دشمن ہے وہ دشمن خدا اگر ہم سمجھیں، اگر ہم یہ کہیں کہ دشمن خدا سے مراد کافر ہیں، وہ ایک حوالے سے وہ کافر دشمن خدا ہے۔ اگر ہم دوسرے رستے پر آئیں کہ جو دشمن انسانیت ہے وہ دراصل دشمن خدا ہے، یعنی دشمن انسانیت، ایک بندہ کہے کہ میں دشمن خدا کو پسند نہیں کرتا، میں اس کا دشمن ہوں، لیکن وہ خود دشمن انسانیت ہے، وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ مرضی خرچ کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں جتنے سجدے مرضی کرتا رہے، اگر وہ دشمن انسانیت ہے وہ پھر کسی اور کے تو سجدے کر رہا ہے لیکن وہ اللہ کے سجدے نہیں کر رہا۔ جس طرح اب اس سے مراد کیا ہے کہ دشمن انسانیت، انسان ہونا مسلمان ہونے میں شامل نہیں ہے، یعنی انسان ہونا ایک انسان کی اپنی زندگی جو اللہ نے اسے عطا کی ہے، مسلمان ہونے کے ناطے مجھے کسی اللہ نے، کسی پیغمبر نے، کسی امام نے مجھے حق نہیں دیا کہ میں مسلمان ہونے کے باوجود کسی دوسرے جو کافر ہے، مشرک ہے، جو بھی ہے، اس کا دین اس کے ساتھ ہے کہ میں اس کی جان کے در پہ ہو جاؤں اور اس کا میں خون بہا دوں، یہ مجھے کبھی بھی کسی نے اجازت نہیں دی۔ یہ دراصل آپ نے دیکھا سیالکوٹ میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے پورے پاکستان کی، پوری دنیا میں ایسی بدنامی ہوئی۔ وہ کس وجہ سے؟ کہ ہم تعلیمات محمد و اہل بیت علیہ السلام سے دور ہیں۔ کیوں؟ اب خدا کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہے اس کی صفات دیکھو، یعنی جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اب پیغمبر نے جب فتح مکہ ہوا تو پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ہمارے مقابلے میں نہیں آؤ گے جاؤ تمہیں امان ہے، یعنی اگر آپ ہمارے مقابلے میں نہیں آ رہے ہیں جاؤ اپنے گھر میں، ہمارے مقابلے میں نہیں آؤ، آپ کو امان ہے، ہم آپ کا خون نہیں بہائیں گے، جو آپ کے حقوق ہیں وہ ہمارے ذمہ، ہم آپ کے حقوق کو ادا کریں گے۔ لیکن یہ عجیب ایسے مسلمان آئے جنہوں نے اسی پیغمبر کے نام پر انسانوں کا خون بہایا، اسی پیغمبر کے نام پر۔ دراصل یہ انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں، دراصل یہ انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں۔ دشمن کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن وہ ہے کہ جو بالکل ہمارے سامنے آ جائے اور ہمارے سامنے تلوار لے کے کھڑا ہو جائے۔ دشمن نے جو ہمارے ساتھ کیا، ہمیں دراصل ہمیں خدا سے دور کر دیا، اور اس نے وہ ایسا کام کیا۔ اب جو ہمیں دشمن ایسا ہے کہ جس نے ہماری عبادت کی روح کو ختم کر دیا، یعنی سب سے پہلے ہماری عبادات کے اوپر اس نے حملہ کیا۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ شاید ہم تو اپنی عبادت کو انجام دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جمعہ بھی ادا کر رہے ہیں، حج بھی ادا کر رہے ہیں، شاید ہماری تو پوری عبادت پوری ہے، لیکن اس دشمن نے ہماری عبادت کی روح کو ختم کر دیا۔ خدا کیا ہے؟ خدا ہماری عبادت کا محتاج ہے۔ جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں اس کا ہدف، اس کا نتیجہ وہ ہمیں پلٹ کے ملتا ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک مثال دوں، حج کرنے ہم جاتے ہیں، اللہ ہمیں سب کو لے کے جائے۔ اتنا مال خرچ کرنے کے بعد جب انسان حج پہ جاتا ہے اس کا ہدف کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ یعنی 8, 10 لاکھ 15 لاکھ روپے آج کے دور میں جب ایک انسان خرچ کر کے جاتا ہے زیارت کرنے اور حج ادا کرتا ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف یہ ہے کہ وہ طواف کعبہ کرے، قربانی کرے، اپنے سر کے جو ہے نا وہ بال منڈوائے اور واپس آ جائے، بس حج ہو گیا۔ یہ ہدف تھا حج کا۔ دراصل ہم نے سوچنا ہی ختم کر دیا۔ کیا ہے کہ بس میں حج انجام دے کے واپس آ جاؤں، مجھے لوگ حاجی حاجی کہنا شروع کر دیں، میرا حج ہو گیا۔ دراصل ایسا نہیں ہے، حج کا ایک ہدف تھا
جسے ہمیں بالکل دور کر دیا گیا۔ وہ حج کا ہدف کیا ہے؟ آج اگر شاید میں کہوں تو شاید کہیں گے مولانا صاحب پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لے کے آ گئے۔ حج کا ایک ہدف وہی جمعے کا ہدف۔ حج کا ہدف کیا تھا؟ کہ یہی تھا کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں کتنے حج ادا کیے؟ ایک حج ادا کیا، اور اس حج میں پیغمبر اللہ کا نبی ہمیں کیا دے کے گئے؟ جو دنیا کی پوری دنیا کائنات کی قیمت ایک طرف جو دے کے گئے اس کی قیمت اس سے بھی وزنی۔ کیا دے کے گئے اللہ کا نبی آخری حج میں؟ ولایت۔ کیا دے کے گئے؟ حکومت، یعنی کیا دے کے گئے ہمیں؟ خلافت، یہی دے کے گئے۔ اب کیا تھا اس کا ہدف؟ دراصل حج کا ہدف کیا تھا؟ حج کا ہدف یہ تھا کہ جب مسلمان پوری دنیا سے پیسے والے جو مالدار ہوں گے وہ آئیں گے اور یہاں پہ ڈسکشن ہوگی، یعنی جو خطبہ دے رہا ہوگا وہ کہے گا، خطبہ دے گا اور پورے مسلمانوں کی جو مشکلات ہوں گی اس پہ وہ اپنی رائے دے گا۔ کیا کہے گا؟ فلسطین والے کہیں گے کہ جناب ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تقریباً پوری دنیا میں 60 لاکھ یہودی ہیں جنہوں نے تقریباً کتنے کروڑ مسلمانوں کی آبادی اور ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے۔ 60 لاکھ پوری دنیا میں یہودی اور ہمارے اکیلے لاہور میں کروڑ سے اوپر، اور ان 60 لاکھ نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اس کا مجھے بتائیے اس کا فیصلہ کیا ہے؟ ہم اس کا کیا نتیجہ آپ نکالتے ہیں؟ اس کا وہ کیا ہے کہ ہم اس کے مقابلے میں لائیں اور یہودیت کو شکست دیں؟ کشمیر والے جائیں گے ہمارے اوپر ہندو ظلم کر رہے ہیں، اس کا کوئی ہمیں نتیجہ دیں، ہم کیا کریں؟ پوری دنیا کے جب مسلمان وہاں پہ اکٹھے ہونے تھے، پورے مسلمانوں کی وہاں پہ مشکلات کا وہ انہوں نے حل نکالنا تھا، ہمیں کس کی طرف لگا دیا؟ دراصل حج کا ہدف یہی تھا کہ وہاں پر مسلمانوں کی مشکلات کا حل ڈھونڈا جائے، لیکن ہم وہ پتہ نہیں کس طرف چلے گئے۔ اب آئیں جمعے کی طرف۔ یہ دراصل جمعہ کیا ہے؟ یعنی 6 کلومیٹر کے فاصلے میں جب آپ نے جمعہ ادا کرنا ہے کہ دوسری مسجد میں نماز تک نہیں ہوگی، اب یہاں پر جب 6 کلومیٹر کے ارد گرد کے لوگ جب اکٹھے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ بس یہی کہیں گے مولانا صاحب 2 خطبے انجام دیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور عصر آپ ادا کریں گے اور اپنے اپنے گھروں کو بسم اللہ، آپ کی عبادت ہو گئی۔ دراصل جمعے کا بھی ایک ہدف تھا کہ مومنین یہاں پر اکٹھے ہوں اور جو خطیب جمعہ ہے اس کے اوپر بھی وہ اپنی رائے دے کہ جو مسلمانوں کی، جو ہمارے مومنین کی جو مشکلات ہیں، اگر ایک مومن آتا ہے وہ کہتے ہیں میں دوسرے مومن کی مشکل کو حل کرتا ہوں، یہ ہے نہیں بات۔ خدا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی کیا ایک مومن آئے گا میں دوسرے مومن کی حل کرتا ہوں اس کی جو مشکل ہے، دوسرا کہے گا میں اس پہ میں وہ کیا کہتے ہیں مہارت رکھتا ہوں، میں اس کی یہ مشکل کو حل کروں گا۔ اب بتائیں اگر ہم اس پر عمل کرتے تو کوئی معاشرے میں کوئی مومن ایسا ہوتا کہ جو کہتا میں اب مشکل میں ہوں؟ دراصل ہم نے جو دین کو سمجھا ہے وہ یہ تھا کہ جس میں میرا فائدہ ہو وہ میرا دین ہے، جس میں میرا فائدہ نہ ہو میرا اس دین سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ دراصل عزیزان، ولایت اور خلافت اور حکومت خدا کو بچانے کے لیے حضرت زہرا نے کہا تھا صلوات بی بی دراصل اسلام کو سمجھیں۔ ہم نے یہ سمجھا کہ بی بی حق مانگنے کے لیے گئی، دراصل اسلام کو بچانے کے لیے بی بی نے کہا تھا کہ میں نکلی ہوں دراصل علی کو بچانا، دراصل اسلام کو بچانا ہے، دراصل اسلام کو بچانا، دراصل حکومت خدا کو بچانا ہے۔ اب بی بی نکلی ہیں، کس لیے نکلی؟ کہ اسلام بچ جائے۔ اگر اسلام بچ جاتا، جب علی علیہ السلام حکومت میں آ جاتے تو پوری دنیا میں کوئی ایسا ہوتا چاہے کافر ہی ہوتا وہ کہتا کہ میں مشکل میں ہوں، میں بھوکا رات کو سویا ہوں، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آج روز شہادت ہے عزیزان، آج اس ہستی کی شہادت ہے، آج اس ہستی کی شہادت ہے۔ اس شہادت سے پہلے مولا علی علیہ السلام فاتح خیبر تھے، کوئی ایسی جنگ نہیں ہے، مولا زخمی ضرور ہوئے ہیں لیکن مولا اتنے بہادر تھے کبھی منہ کے بل زمین پر گرے نہیں ہیں۔ لیکن ہاں عزیزان، مسجد نبوی میں مولا تھے،
کسی نے آ کے خبر دی یا علی جلدی کیجئے، اگر زندہ زہرا کو دیکھنا ہے تو پھر مولا جلدی کیجئے۔ بس عزیزان یہی سننا تھا، مولا دوڑے، اللہ جانے کیسے دوڑے۔ ایک مرتبہ مولا زمین پہ منہ کے بل گرے اور آئے ہیں زہرا کے پاس۔ زہرا کیا ہوا؟ زہرا آنکھیں تو کھولو نا، زہرا آنکھیں کھولو، میں علی ہوں۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ زہرا آنکھیں تو کھولو، میں علی ہوں۔ اے زہرا آنکھیں کھولو، میں علی ہوں۔ جب یہ کہا نا تیسری مرتبہ زہرا نے آنکھیں کھولی، علی اب میرا وقت آخر آ گیا، میری کچھ وصیتیں ہیں اے علی، اس پر عمل کرنا۔ اے علی ان لوگوں کو کبھی خبر نہ کرنا میرے جنازے میں شریک ہو۔ کون سے لوگ؟ ارے جن کی وجہ سے مجھے یہ کہنا پڑ گیا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اے علی مسلمانوں نے میرے اوپر اتنے ظلم کیے ہیں، اگر وہی ظلم دنوں پہ آتے راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اے علی اگر وہ ظلم پہاڑوں پہ آتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اے علی غسلی فی اللیل، اے علی مجھے رات کے وقت غسل دینا، اے علی کفنی فی اللیل، اے علی مجھے رات کے وقت کفن دینا، اے علی دفنی فی اللیل، اے علی رات کو مجھے دفن کر دینا، لیکن مدینے کے لوگوں کو خبر نہ کرنا، اے علی اسلیل کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔